کیا بول رہے ہو؟ ایسا مت بولنا، ایسا مت کرنا، یہ بول کے آپ کھڑے ہیں، کرنا کیا ہے؟ میں کر چکا ہوں، لاتو ابل کو لات مارنے کے لیے تیار ہوں، اب عبادت صرف خدا کی ہوگی۔ ابو جہل ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھول رہا، چونکہ عمر فاروق کا تیور سب کو معلوم تھا، ان کی دھاک جو تھی وہ سب کو معلوم ہے، دروازہ بند رکھا۔ دوسرے کفار کے دروازے پہ گئے، جانے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، جو سنے ہیبت طاری ہو جائے، جو سنے سکتے میں آ جائے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجیب معاملہ ہے، اگر بلال ابو بکر کلمہ پڑھے تو ستائے جائے، اگر امیر حمزہ ہو یا کوئی صحابی کلمہ پڑھے تو ستائے جائے، میں اپنے کلمہ کا اعلان کر رہا ہوں لیکن کوئی سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کسی کے اندر ہمت کہاں ہے؟ کوئی مجھے تکلیف بھی نہیں پہنچا رہا ہے، کوئی میرے سامنے آ نہیں رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا اے عمر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات پورے مکے میں مشہور ہو جائے تو دیکھیے فلاں جگہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ خبر ہی پہنچانا اس کا کام ہے، کہہ دیا اعلان کر دو، عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اتنا اعلان کرنا ہی تھا، آپ حرم میں تشریف لاتے ہیں، تمام کفار و مشرکین اکٹھے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ دھاوا بول دیا، ان پہ حملہ کر دیا، آپ ہی مقابلہ کر رہے، کفار کی تعداد زیادہ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نردے میں آ گئے، ابو جہل وہاں پہ آ گیا، یہ ہنگامہ کیسا ہے، یہ شور کیسا ہے، یہ غلغلہ کیسا ہے؟ کہا کہ لوگوں عمر نے اپنے کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا ہے، لوگ ستا رہے ہیں۔ ابو جہل اعلان کرتا سن لو، میں عمر کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اب کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جتنے تھے کفار سکتے میں آ گئے، اپنے آپ کو سنبھال لیا، چونکہ پناہ میں کوئی لے لیا ہے، وہاں کا دستور تھا کوئی کسی کو پناہ میں لے لیتا پھر اسے تکلیف کوئی نہیں پہنچاتا، ساری ذمہ داریاں ان کی ہو جاتی۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ میں نے اپنی پناہ میں لیا۔ اللہ اللہ، حضرات ایمان کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر کا جواب سنیے، آج ہم لوگ حرام حلال کا خیال نہیں کرتے ہیں، آج ہم لوگ حق و باطل میں امتیاز پیدا نہیں کرتے ہیں، اتنے کمزور ایمان والے ہو گئے، اور حضرت عمر ہے، دشمنوں کا یلغار ہو رہا ہے، ماموں ابو جہل نے پناہ دے دیا۔ حضرت عمر کا جواب ہوتا ہے اے ابو جہل سن لو، مجھے نہ تمہاری پناہ چاہیے نہ مجھے کسی اور کی پناہ چاہیے، اگر جیوں گا تو رسول اللہ کے لیے، مروں گا تو رسول اللہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمانی تیور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے ایک ایک ادا دیکھے ان کی کیسی بے مثال ہے، سنیے ان کی فضیلت کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر نبی کے آنے کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرات ہجرت کا معاملہ آیا، تمام لوگ چھپ چھپ کر کے ہجرت کر رہے ہیں، تمام لوگ راستہ بدل بدل کے ہجرت کر رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ کوئی ہجرت نہیں کیا ہے۔ گھر میں جاتے ہیں، کپڑے میں ملبوس ہوتے ہیں، ہتھیار لیتے ہیں، تیر کمان لیتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، مسجد حرام میں آتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، بڑے بڑے اشراف قریش وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس وہ گانا ادا کر رہے ہیں، اور ادا کرنے کے بعد گھوم گھوم کر کے کہہ رہے ہیں اگر ہے کسی کے اندر ہمت تو آ جائے عمر کے پاس، عمر ہجرت کر رہا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کسی کی بیوی بیوہ ہو جائے تو سامنے آ جائے، کسی کا بچہ یتیم ہو جائے تو آ جائے، تمام رؤسائے قریش وہاں پہ ہیں، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس شام سے آپ نے ہجرت کیا، مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار عمل دیکھیے، قسم خدا کی آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا تھا، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، کسی کے ساتھ امتیاز نہیں، سب برابر ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، اور ان کا یہ عالم ہے، ساری رعایا مدینے کی راتوں کو سوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کو بدلتے ہیں، ملبوسات چینج کرتے ہیں، اور اس کے بعد رات میں مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور آپ آرام کیوں نہیں کرتے، یہ راتوں
سو رہا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت. رات کا سناٹا ہے، مدینے کے سب لوگ سو رہے ہیں، آپ گشت کر رہے ہیں. ایک ایسی جھوپڑی، ایک خانہ، ایک گھر ہے جہاں سے آواز آتی ہے، ایک صرف نازک کی آواز، ایک ضعیفہ کی آواز آتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہے تو میں اس کو کیوں سنا رہا ہوں، غور کیجیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھوم رہے ہیں، دیکھا ایک گھر سے آواز آتی ہے، گھر کے پاس چلے گئے. جانے کے بعد سوچے کہ آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے. تو ایک عورت ہے اپنی بیٹی سے کہتی ہے، سنو رات کا اندھیرا ہے، تم نے دودھ دو لیا؟ ہم نے دودھ لیا. دودھ لیا؟ کہا تو ایسا کرو، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا بھی ہے، اس میں پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے، منافع زیادہ ہو جائے. ضعیفہ کے پاس ایک ہی بیٹی ہے کوئی ایسا مسلمان جس کے گھر میں ایسی بیٹی ہو؟ آج کا سماج کوئی ایسا ہے نہیں ہوگا. اور آج تو ایسی ایسی بیٹیاں اور ایسی ایسی بیویاں ہیں، اگر شوہر ڈھول بجانے جاتا ہے بیوی جا کے دیکھتی ہے. ایسی بہن ہے کہ اگر بھائی ڈھول بجاتا ہے تو بہن جا کے دیکھتی ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ آج کا لڑکا جو ڈھول بجا رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں، لڑکیوں کے دیکھ دیکھ کے بجا رہا ہے، عورتوں کو دیکھ دیکھ کے بجا رہا ہے. ہمارے اور آپ کی گھر کی عورتیں ہیں، ڈھول بجانے پہ مسرور ہو رہی ہیں. اور کل کی عورتیں تھی اپنے شوہر کو رخصت کرے تو کہتے آپ جانے رزق کی تلاش میں، خدا کے واسطے حرام کی کمائی نہ کیجیے گا، حرام کا نقلہ نہ لائیے گا. بیٹیاں کہتی تھی اپنے پاس کہ یاد رکھیے گا میں بھوکی مر جاؤں لیکن حرام نہیں لائیے گا. قسم خدا کی آج بھی مسلمان کی عورتیں ایسی ہو جائے تو شوہر بھی کامیاب ہوگا، بیٹا بھی کامیاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. ضعیفہ کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے اماں آپ کو معلوم ہے خلیفہ نے کہہ دیا ہے، حضرت عمر نے اعلان کر دیا ہے کوئی غلط نہ کرے، کوئی فریب نہ کرے، کوئی دھوکہ نہ دے. اسلام میں غیروں کو بھی دھوکہ دینا منع ہے، غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا منع ہے، غیر مذہب کو بھی دھوکہ دینا منع ہے. مسلمان کو جائز کیسے ہوگا، بھائی کو جائز کیسے ہوگا؟ ایسا کام نہ کرو. بیٹی نے جب کہا تو ماں کہتی ہے سنو بیٹی ایسا ہے عمر دیکھ تھوڑے ہی رہے ہیں، عمر تو سو رہے ہیں. اللہ اللہ. بیٹی کا جواب سنیے، اپنی بیٹیوں کو اس لائق بنائیے، اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنائیے، اپنی بیٹیوں کو خدا ترس بنائیے، اپنی بیٹیوں کو سیدہ کی کنیز بنائیے. بیٹی کا جواب سنیے گا. جب ماں نے کہا ارے عمر تو سو رہے ہیں، وہ دیکھ تھوڑے ہی رہے ہیں، بیٹی کا جواب ہوتا اماں عمر سو رہے ہیں، عمر کا خدا نہیں سو رہا ہے، عمر کا خدا نہیں سو رہا ہے. اللہ اللہ. یہ ساری باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سن لیا. گھر چلے گئے. جانے کے بعد اپنے آپ کو سپاہیوں کو فرماتے ہیں، خادم کو فرماتے ہیں گھر کا پتہ یاد رکھنا، انکوائری کرنا، اس گھر میں کون کون لوگ رہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے حضور. صبح ہو گئی، خادم پہنچ گیا انکوائری کرنے کے لیے گھر کس کا ہے، اس میں کون کون رہتے ہیں، پتہ لگ گیا. آگے عرض کیا حضور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ایک خاتون ہے ضعیفہ، ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اور 2 ماں بیٹی ہے. ارشاد فرماتے ہیں ایسا کرو اس خاتون کو دربار میں حاضر کرو. اللہ اکبر. جو ہی خاتون کے پاس خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کا جب جواب جاتا ہے، قاضی جاتا ہے کہ ضعیفہ کو حکم ہے بارگاہ عمر فاروق میں حاضر کیا جائے. ضعیفہ کانپنے لگتی ہے، ضعیفہ گھبرا جاتی ہے. اللہ اللہ. ہم نے تو بیٹی سے کہا تھا، رات میں کہا تھا کہ تم دودھ میں پانی ملا دو، لیکن عمر کو کیسے معلوم ہوا، عمر کو کیسے خبر ہوئی؟ اللہ اللہ. حضرت عمر کا فرمان ہے. ضعیفہ آتی ہے، کانپ رہی ہے، کانپ رہی ہے. اب کیا ہوگا جواب کیا دوں گی. بارگاہ عمر میں حاضر ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ ضعیفہ تمہارا کوئی والی ہے، تمہارا کوئی سہارا ہے؟ کہا حضور میں بالکل ایسے ہی ہوں، میں بیوہ ہوں. کہا یہ تمہارے پاس اور کون ہے؟ کہا ایک بیٹی ہے. کہا شادی ہو گئی؟ کہا حضور غریب ہوں اور بیٹی غریب کی بیٹی کا رشتہ جلدی لگتا نہیں. حضور کیسے ہو گیا؟ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اتنا سننا تھا. اللہ اللہ. آج ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں، پیسہ جس کے پاس زیادہ رہے، جائیداد جس کے پاس زیادہ رہے، حسن و جمال جس کے پاس زیادہ رہے، جو زیادہ پیسہ والا ہو اس کے گھر شادی کرتے ہیں. حضرت عمر امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے اور شان وہ اعلیٰ پوچھئے مت. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایسا کرو کیا تم اپنی بیٹی کی شادی
بتانا چاہتا ہوں، میں جلدی جلدی بول رہا ہوں، یہ جو ماں بہنیں جو سامنے آ کے بیٹھ گئی ہیں، اتنا اچھا انتظام جلسے والوں نے کیا ہے، ضلع پارشد اور ان کے تمام ہم نواؤں نے مل کر کے اتنا انتظام، بستر کا بھی انتظام کر دیا ہے، ادھر پانی کا انتظام کر دیا ہے، ضروریات سے فارغ ہونے کا انتظام کر دیا ہے، پھر آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت عجیب معاملہ ہے، مردوں کے فیس ٹو فیس بیٹھ رہی ہے، یہ بہت عجیب ہے، کوئی باہر کا آئے گا تو آپ کو بھی خراب کہے گا، منتظمین کو بھی خراب کہے گا، اس لیے یہاں اتنی جگہ ہے، اب جوک کا باپ بھی نہیں آئے گا۔ ہاں دیکھیے کتنا اچھا انتظام ہو گیا ہے، پلیز میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، ماؤں سے، بہنوں سے، کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیے۔ دیکھیے مرد حضرات آپ لوگ کی وجہ سے وہاں کھڑے ہیں اور آپ لوگوں نے راستہ جام کر دیا ہے، اگر اللہ آپ کے دل میں توفیق بخشے تو ذرا کوئی بھائی ان کو راستہ دکھلا دیجئے کہ یہ خرامہ یہاں آ جائے، خرامہ آ جائے، اور میں جلدی سے جلدی میں آپ تک پہنچ جاؤں۔ دیکھیے سامنے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ پہ بھی کال نہیں لگا ہے تو وہاں سے اٹھا کے یہاں بیٹھا دیں، ذرا زور سے بولیے آمین، اور ذرا زور سے بولیے آمین، پورا مجمع محبت سے بولے یا حسین، اور آواز بڑھا لیجیے یا حسین۔ دیکھیے آواز لہرائیے، محرم شریف کا مہینہ ہے، ہر آدمی کا ہاتھ کھل جائے، یا حسین، یا علی، یا علی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے، اور سنیے گا اب علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا نوازا، اللہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرتے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا۔ یہ نبی فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے، آپ کو حیرت ہوگی، ان کی جو رائے ہوا کرتی تھی ان کے رائے کے مطابق قرآن کا نزول ہو جائے گا۔ قرآن کا نزول 21 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو رائے رہی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا۔ جانتے ہیں ابھی پردے کا کوئی حکم نہیں ہوا تھا، بارگاہ نبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، آتے تھے اور جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ در رسول اعظم ہے، در اقدس ہے، بے کسوں کو کس، بے بسوں کو بس، بے سہاروں کو سہارا، جس کا کوئی نہ ہو اس سب کو یہاں سہارا ملتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں لیکن حضور یہ امہات المومنین ہے، گھر کی مستورات ہے، یہ سامنا ہو جاتا ہے۔ ابھی پردے کا حکم نہ ہوا تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی کو رائے دیا، بس ان کی رائے دینا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جبرائیل جاؤ کہہ دو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، یعنی آیت حجاب نازل ہو گیا کہ جا کے کہہ دو اب یہاں سے کوئی عورت غیر مردوں کے سامنے نہیں جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے نبی جس فرشتہ جبریل امی کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں وہ ہم لوگ کا سب سے بڑا دشمن ہے، یا ہم لوگ اس کے بڑے دشمن ہیں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، یعنی آپ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہا تھا، اس کا جواب دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جب قرآن نازل فرمایا تو انہی لفظوں کے ساتھ جس لفظ کا استعمال حضرت عمر نے کیا، اس لفظ کا یہ پہلا پارہ میں ہے مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اسی انہی لفظوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے ایک جھلک اور میں بتا دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ مسئلہ ہے مسئلہ، لیکن مسئلہ بتانے سے پہلے چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی علم اضافہ ہو جائے گا، اور ممبر نور پر ایک سے بڑھ کے علامہ صاحب القادری حافظ حدیث سے کثیرہ تشریف فرما ہے، امام عیدین بھی ہے، علاقے کے تمام علماء موجود ہیں۔ میں اپنی واہواہی کے لیے آپ سے مخاطب نہیں ہوتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے میں آپ تک پہنچا دوں تاکہ میرا بھی بھلا ہو آپ کا بھی بھلا ہو۔ پورا مجمع ایک آواز
بھی کوئی روزہ رکھے، رمضان میں بھی روزہ رکھے، ذرا سا مسئلہ سن لیجیے، تو افطاری کے بعد مغرب کے بعد سے لے کے صرف عشاء تک کھانے کی بھی اجازت دی، پینے کی بھی اجازت دی، جتنا کھانا ہے کھا لیجیے، اور اگر میاں بیوی کا معاملہ ہے، شوہر ہے کسی خاتون کا، تو اس کے پاس جانے کی بھی اجازت ہے۔ کتنا ٹائم؟ مغرب سے عشاء، بس روزہ کھولے اور عشاء تک بھی، یعنی میاں بیوی بھی مل سکتے ہیں، کھانا جتنا کھائے کھا سکتے ہیں، پانی جتنا پیے پی سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد پوری رات نہ میاں بیوی ایک جگہ ہو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، یعنی عشاء کے بعد ہی روزہ اسٹارٹ۔ یہ نبی کے زمانے تک قانون رہا، غور سے سنیے گا، مغرب سے عشاء میاں بیوی ملے، کھانا کھائے پانی پیے، عشاء کے بعد یہ سب بند، یہ قانون تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام ہو گیا، سرزد ہو گیا، زوجہ محترمہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ عشاء کے بعد بہت ندامت ہوئی، بہت شرمسار ہوئے، بارگاہ نبی میں پہنچ گئے۔ وہ جانتے تھے ہر زخم کا مرہم یہاں ملتا ہے، ہر درد کی دوا یہاں ملتی ہے، ہر مرض کا علاج یہاں ہوتا ہے، ہر مسئلے کا حل یہاں ہوتا ہے، ہر سوال کا جواب یہاں ہوتا ہے۔ جس سوال کا جواب کوئی نہ دے، آمنہ کا لال دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کام سرزد ہو گیا، بارگاہ نبی میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سے یہ کام ہو گیا ہے، عشاء کے بعد یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، حضور اب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، قربان چاہیے شان عمر پر، قربان چاہیے مقام عمر پر، انہوں سے یہ کام ہوا، اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جاؤ قرآن لے کے، احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، یعنی سنو آج کے بعد، عشاء کے بعد نہیں، مغرب کے بعد سے لے کر کے پوری رات جس وقت چاہو کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، میاں بیوی سے ملاقات بھی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان، یعنی ان کے رائے کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ محبت سے بولنے سبحان اللہ۔ حضرات اب آئیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی کرامت بھی ذرا ایک ملاحظہ فرما لیجیے۔ علماء کرام جانتے ہیں ان کا پاور، ان کی حکومت پانی پہ بھی چلتی تھی، پانی بھی جانتا تھا عمر کون ہے، دریا بھی جانتا تھا عمر کون ہے۔ آپ کو معلوم ہے مصر میں ایک دریا ہے، نام ہے دریائے نیل، اور وہاں کا دستور یہ تھا کہ وہاں جو ہے دریائے نیل ہر سال ایک مرتبہ سوکھ جایا کرتا۔ وہاں کے لوگ کیا کرتے؟ جوان لڑکی کو لاتے، اس کے ماں باپ کو راضی کرتے، زیور پہنا کے دلہن کی طرح سجاتے اور لے جا کر کے دریا کے حوالے کر دیتے، اور دریا پھر چالو ہو جاتا۔ حضرات معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں کے گورنر تھے۔ لوگوں نے آ کے کہا اب دریا کو سوکھنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیا معاملہ کیا ہے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک خط لکھ دیا، امیر المومنین کے نام، مدینہ پہنچ گیا۔ آپ نے خط لکھا اور خط کا مضمون بس یہی تھا، عمر کی جانب سے دریائے نیل کو بس اتنا کہنا تھا، اے دریائے نیل اگر اپنی مرضی سے تو بہتا ہے تو رک جا، اور اگر خدا کی مرضی سے بہتا ہے تو میں خدا سے عرض کرتا ہوں مجھے ہمیشہ کے لیے جاری فرما دے۔ خط لے کر کے قاصد پہنچا، فرمایا جا کے دریائے نیل کے پاس رکھ دینا، دریائے نیل میں ڈال دینا۔ وہ خط لایا گیا، دریا میں کر دیا گیا۔ یہ رات کا سمے تھا، جب صبح ہوئی تو پورے مصر کے لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ دریا پورے شباب پہ بہ رہا ہے۔ لوگوں کو کہا اسلام ہر خرافات کو مٹانے آیا ہے، حق کا اجاگر کرنے آیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرات ایک دعا جو انہوں نے کیا تھا وہ دعا میں بتا دے رہا ہوں۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ ہیں، 11:02 ہو چکے ہیں، غالباً آدھا گھنٹہ میں بول چکا ہوں۔ میں ختم کر دوں؟ نہیں، سب سے بڑے ختم کر دوں؟ تو میں ختم نہ کروں تو آپ کی آواز کیوں ختم ہے؟ محبت سے بولے یا حسین، زور سے یا حسین۔
بیٹھیں گے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت دے گا، وہ کھڑے ہیں تو ذرا سا اچھا نہیں لگ رہا، آ کے بیٹھ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ لوگ جو بیٹھے آپ کا شکریہ۔ حضرات سنیے، یہ جو پسینہ بہ رہا ہے دعا کیجئے، آپ کا بھی پسینہ بہ رہا ہے، اللہ سب کو قبول کر لے۔ یہ حسین پاک کی محبت میں آپ کو معلوم ہے جہاں جتنے علماء شورا آتے ہیں پیسے کی لالچ میں نذرانے کا تصور نہیں رہتا، کسی کو بھی پیسے کا تصور نہیں رہتا ہے، سب کا ایک مقصد ہے حسین راضی ہو جائے، ان کا نانا راضی ہو جائے۔ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا، آج کل ہم لوگ تو ایک دعا نہیں مانگتے، اور اگر دعا مانگتے ہیں تو کیا کیا مانگتے ہیں آپ جانیں۔ عورتوں کا تو یہ حال ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، زیادہ تر عورتیں، مرد بھی نماز نہیں پڑھتے، مولانا کہتا ہے تو کہتے کیسیٹ ہے بجنے دو، عورت کو اس کو تو آپ کوئی خبر نہیں، روزہ رکھنے میں بہت فاسٹ، نماز میں پیچھے، دعا مانگے گی جب اذان ہوگی تب، باقی ختم، بیٹا مصیبت میں گرفتار ہوگا تب دعا مانگے گی، اور اگر خوشی ہے تو کائے کو دعا مانگے گی۔ صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ لیا، آئے ہے کیا کہنے، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ زور سے بول لیجیے، زور سے۔ اب اس کا معنی سنیے، دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں مجھے شہید ہونے کا موقع عطا فرما، اور مجھے موت آئے تو مدینے میں موت آئے، دعا کرتے ہیں موت آئے فی بلد رسولک، آپ کے شہر میں مجھے موت آئے۔ حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے وہ سن لیجئے۔ مسجد نبوی ہے، فجر کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے میں کچھ اور بتا دے رہا ہوں۔ تراویح کی نماز باجماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا۔ مسجد کو سجانا، سب سے پہلے قمقمِ قندیل لگانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ جب مولا علی مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا جگہ بہ جگہ قندیل ہے، شمع روشن ہے، دعا کرتے ہیں اللہ جس نے مسجد کو روشن کیا ہے تو ان کے قبر کو روشن فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے کارنامے ہیں۔ آپ جب نماز میں جاتے تو کیا ہوتا سن لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھنے جاتے فجر میں تو جن کے دروازے سے گزرتے سبوں کو کہتے الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز نماز، سب کو نماز کی دعوت دیتے، چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرات یاد رکھیے گا مجوسی نام ہے ابو لولو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دشمن، وہ فراق میں تھا، کبھی موقع ملے تو ان کو میں قتل کر دوں، کبھی موقع ملے تو ان کا مرڈر کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کر لیا تھا مولا شہادت نصیب ہو تیری راہ میں اور مدینے میں موت آئے، دعا کے قبول ہونے کی گھڑی آ گئی، فجر کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہوئے مسجد نبوی میں گئے، مصلی پہ نہ گئے تھے، ظالم نے تلوار نکالا جو خنجر تھا، زہر آلود خنجر، ایسا حملہ کیا زخموں سے لہو لہان کر دیا، بھاگنے کو آیا بھاگ نہ سکا، 13 آدمیوں کو زخمی کیا، 6 آدمی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا سورج نکلنے کو ہے، امامت کے مصلی پہ پہنچے، مختصر نماز ادا کر لیا، اس کے بعد باہر لائے، مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب لوگ آ گئے، دیکھا کہ اب یہ بچیں گے نہیں، اب ان کے حیات مکمل ہونے کو ہے، تو کسی نے کہہ دیا کان میں، بس یہی پوائنٹ ہے جو میں سنانا چاہ رہا تھا، کسی نے کان میں کہہ دیا حضور ایسا لگتا ہے آپ کا آخری وقت ہے تو اپنے بیٹا کے لیے خلافت کا اعلان کر دیجئے، اپنے بیٹا کے لیے خلافت کا اعلان کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اس حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نادان یہ تو نے کیسا مشورہ دے دیا ہے، ارے اس کو میں خلیفہ بنا دوں جسے بیوی کو طلاق دینے کا بھی صحیح ڈھنگ نہیں معلوم ہے، میں اس کو خلیفہ بنا دوں، ارے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرات حالت خراب ہو گئی، بالکل قریب المرگ ہو گئے، پھر ایسا تھا آپ نے ارشاد فرمایا سن
طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت مولا علی ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی ہے، یہ سارے کو لیتے ہیں، فرماتے آپ لوگ بیٹھ جائیے گا، اب جس کا بہتر انتخاب ہو مجلس شورا آپ کسی کے بھی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ ان تمام نفوس قدسیہ کی ذمہ داری ہو گئی، آپ پردہ فرما گئے۔ اب پردہ فرمانے کے بعد اب آیا کہ ان کا مزار کہاں بنے، اب ان کی قبر کہاں بنے؟ کیا میں بتا دوں ان کی قبر کہاں ہے؟ ارے بھائی بتا دوں، خلاصہ بولو بتا دوں، تو ان کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ الرسول میں، جہاں پہ میرے نبی کا مزار ہے۔ ان کے پہلو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بھی سن لیجئے کیسے جگہ وہاں ملی، وہ تو جگہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھا تھا۔ جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اگر میرا انتقال ہو جائے ام المومنین سے جا کے کہہ دینا عمر چاہتا ہے اپنے نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی آپ نے کہہ دیا میں اپنی ذات عمر کو ترجیح دیتی ہوں، ان کا مزار وہیں پہ ہے، اللہ توفیق دے تو کبھی جائیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کیا اور اس دور میں ایسے ایسے فتوحات اسلام کو حاصل ہوئے، پوری دنیا میں کوہرام مچا تھا، پوری دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ایک دھمک تھی۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد چونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں جس ترتیب کے ساتھ میں سنانا چاہ رہا تھا اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی تفسیر میں سنا دوں، چونکہ اب اتنا وقت نہیں رہا۔ آج کے بعد صرف 3 راتیں ہیں اور ابھی واقعات کربلا شروع نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ تھوڑا ہی صحیح میں جلد از جلد وہاں پہنچ جاؤں۔ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو دفن کر دیا گیا، تمام علماء تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے، مشورہ کیا اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، اب کون نبی کا نائب ہوگا، اب کون امیر المومنین بنے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا طریقہ اختیار کیا، حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کس کے بارے میں اجازت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا علی کو، اور مولا علی کے بعد جا کے کہتے ہیں اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں آپ کو نہ مانوں خلیفہ تو آپ کس کے بارے میں اجازت دیں گے؟ کہ حضرت عثمان غنی کو۔ آپس میں تمام رائے جب اکٹھی ہو گئی تو سبوں کی رائے ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے کرسی پہ، خلیفہ کے تخت پہ خلافت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے، یہ تیسرے خلیفہ ہے۔ اب یہ ہے کون؟ ذرا ان کے بارے میں بتا دے رہا ہوں، اس لیے میں جلدی بتا دے رہا ہوں۔ ان کا نام کیا ہے، ان کے ابا کا نام کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کا قبیلہ کیا ہے، نبی سے ان کا رشتہ کیا ہے، میں بتا دے رہا ہوں۔ نام ہے عثمان، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ باپ کا نام ہے عفان، سبحان اللہ۔ نبی سے رشتہ کیسا ہے سنیے، کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بعض نبیوں کو بیٹا دیا، بعض نبیوں کو بیٹی دیا، جن کو بیٹی دیا ہے تو داماد بھی تو ہوا ہوگا، لیکن پوری دنیا میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے اللہ سبوں نے اپنی ایک بیٹی ایک کے نکاح میں دیا، لیکن حضرت عثمان غنی وہ ہے کہ جن کے نکاح میں رسول اللہ نے ایک بات دی گئے اپنی 2 بیٹیوں کو دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ہوتا ہے نبی کی بیٹی سے، ان کا نام کیا ہے میں بتا دوں، پہلے بولیے سبحان اللہ، زور سے حضرت رقیہ، کیا نام ہے؟ زور سے بولو بھائی کیا نام ہے؟ حضرت رقیہ، ان سے نکاح ہو گیا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی جوڑی کیسی تھی اس کی بھی ایک جھلک سنیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے گوشت پیالہ میں کر کے
टेंस के बारे में जानने वाले नबी, मेरे नबी तो प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने वाले नबी, मेरे नबी तो जन्नतियों के बारे में भी जानते हैं, जहन्नमियों के बारे में भी जानते हैं। उसामा आ गए, नबी फरमाते हैं उसामा ये बताओ तुमने क्या देखा उस्मान के घर में? अल्लाह अल्लाह, आज कहते या रसूल अल्लाह, इनसे अच्छा जोड़ी, इनसे अच्छी जोड़ी हमने कहीं नहीं देखा। अगर बीवी है तो खूबसूरत, शौहर है तो खूबसूरत। अल्लाह ताला ने इतना हुस्न की दौलत से माला माल फरमाया था, लेकिन एक वक्त आया जब ग़ज़वे बद्र वाक़ा हो गई। बद्र के मैदान में इस्लाम की पहली जंग जो हुई है, हक़ व बातिल की जंग, वो ग़ज़वे बद्र है। मक्का शरीफ मदीना शरीफ के बीच में एक मोहल्ला है, वादी बद्र है, वहाँ पे एक मैदान है जिसे मैदान बद्र कहते हैं। वहाँ पे जंग हुई थी। उसी जंग में 313 मुसलमान थे, निहत्थे थे। घोड़ा है तो किसी के पास हथियार नहीं, हथियार है तो सवारी नहीं। और अबू जेहल की क़यादत में, अबू सुफियान की क़यादत में 1000 का लश्कर जर्रा ग़ज़वे बद्र में पहुंचा था, वादी बद्र में पहुंचा था। वही मैदान बद्र है जहां तमाम सहाबा पहुंच गए थे 313 की तादाद में। और हजरत मौला अली भी है, हजरत उमर भी है, हजरत अबू बकर भी है, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला ने भी है। 313 निहत्थे मुसलमान है। और उसके बाद शाम होने को है, नबी की बारगाह में सहाबी ने किया या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन की तादाद तो बहुत ज्यादा है। नबी फरमाते हैं घबराओ नहीं, उसके पास लश्करे जर्रार है, मेरे पास फजले परवरदिगार है, तुम घबराओ नहीं। सुन लो, अगर तुम्हें ज्यादा टेंशन है तो मैं बता दे रहा हूँ, अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा। नबी ने जंग से पहले बता दिया। हजरात इधर जंग हो रही थी, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो रसूलुल्लाह की बेटी है, उनकी तबीयत इतनी सख्त खराब हो गई, हजरत उस्मान गनी ना जा सके, इनकी तीमारदारी में लग गए। ग़ज़वे बद्र में जंग हुई, इस्लाम की फतह हो गई। जब ये काफिला फतहयाब होकर के आ रहा था, जंग मदीने में दाखिल हो रहा था, हर तरफ खुशियों का माहौल था। ऐसे आलम में सरकार को जो पहली खबर मिली या रसूल अल्लाह, उसी वक्त लोग हजरत रुकैया को दफन करके जन्नतुल बकी से आ रहे थे। नबी को खबर दे दिया हुजूर आपकी बेटी इंतकाल कर गई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ग़ज़वे बद्र में शामिल न हो सके, लेकिन रसूलुल्लाह ने उन्हें गनीमत भी दिया और बदरी सहाबी में शामिल भी फरमा लिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की सौजा मोहतरमा हजरत रुकैया का इंतकाल जब हो गया तो नबी ने फिर कुछ दिनों के बाद अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह फरमा दिया। हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह फरमा दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है, एक वो शान मैं आपके हवाले कर दूं। मोहब्बत से बोले या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन, या अली, जोर से बोले या अली। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शान ये है कि एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, अकेली है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। रान या पिंडली से सरकार का कपड़ा ऊपर उठा हुआ था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है हम दोनों थे, कपड़ा उठा हुआ था। दरवाजे पे दस्तक हुई, मेरे नबी ने फरमाया कौन? कहा अबू बकर हुजूर। मेरे नबी फरमाते आ जाओ। वो आ गए। नबी जिस हालत में थे उसी हालत में रह गए, कपड़ा जहाँ था वहीं रह गया, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, कहा कौन? कहा उमर। कहा आ जाओ। वो भी आके बैठ गए, कपड़ा जहाँ था वहीं रह गया, सरकार ने हरकत भी नहीं किया। तीसरी मर्तबा दरवाजे पे दस्तक होती है, कहा कौन? कहा उस्मान। सरकार ने जरा तवक्कुफ फरमाया, हरकत कर लिया, करवट बदल लिया, कपड़े को दुरुस्त कर लिया, बैठ गए। फरमाते उस्मान आओ। आए, बातें हुई, कलाम हुआ, सलाम हुआ, बातें मुकम्मल हो गई, सब लोग घर चले गए। अब उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा आए थे, आप उसी तरह बैठे रह गए। उमर फारूक आए, आप उसी तरह बैठे रह गए। लेकिन जब उस्मान आए, हरकत बदल गई, पहलू बदल गया, लहजा बदल गया, अंदाज़े निशस्त बदल गया, आपने कपड़े को दुरुस्त कर लिया। हुजूर समझ में नहीं आया आखिर आपने क्यों किया। अब जो नबी जवाब देते सुनिए, इरशाद फरमाते हैं आयशा उस्मान की वो जात है कि जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं तो मैं क्यों हया न करूं। जब फरिश्ते भी हया
लड़कियां उनके निकाह में गई। इस वजह से उन्हें सुन्नूरैन कहा जाता है, इस वजह से उन्हें सुन्नूरैन कहा जाता है। 11:18 हो चुके हैं, मैं अपने टाइम पे पहुंचने वाला हूँ। मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, अगर कहिए तो मैं खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। आप लोग ठीक से सुन रहे हैं? अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। जो लोग इस जलसे के लिए मेहनतें कर रहे हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं, मौला सबको हुसैन का सदका अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। स्टेज पे जितने लोग हैं वो देख रहे हैं, हुसैन पाक की मोहब्बत का चिराग जल गया है, परवाने खींचे खींचे आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से वहाँ तक जहाँ नजर आ रही है हुसैन के दीवानों का मजमा लगा हुआ है। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने खास फजल से माला माल फरमाए और सबके रोज़ी में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। हज़रात, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है, एक बात और तारीखी मैं आपके सामने बयान कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। 2 मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने नबी से जन्नत खरीदा है, 2 मरतबा नबी से जन्नत खरीदा है और नबी ने 2 मरतबा जन्नत बेचा भी है। सुभान अल्लाह। अब जो लोग न कहे अल्लाह मालिक है, ये नबी ने कैसे बेच दिया, नबी ने कैसे बेच दिया, ऐसा कैसे होगा? तो पढ़े लिखे लोग इतना डीप में नहीं जानते हैं, वो लोग जानते हैं जन्नत बनाने वाला अल्लाह है, मालिक मुस्तफा है, मालिक मुस्तफा है। अल्लाह ने उनको मालिक बना दिया है, अब उनका अख्तियार है बेच दे। बेचा कैसे भाई? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसको मैं जरा आसानी से समझा दूं। बगदाद की सरजमीन है, हारून रशीद की बीवी है और उसका नाम है जुबैदा, और कहीं सफर को जा रही है। देखा एक अल्लाह वाला है, नाम बहलोल दाना है। आप लोग तो उनके बारगाह में नहीं गए हैं, हुसैन पाक के जिक्र की बरकत से मैं उनकी बारगाह में हाजिरी दे चुका हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत बहलोल दाना है, अल्लाह के वली है। मिट्टी का नहीं जो बच्चा से पहले घर बनाता था, वैसे वो घर बना रहे हैं। हज़रत जुबैदा ने कहा बाबा क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत का महल बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कहा बेचिएगा? कहा मैं बेचूंगा। कहा कितना दाम है? कहा इतना दिरहम। कहा ले लीजिए। कहा मैंने बेच दिया। आई गई बात खत्म। हज़रत जुबैदा घर आई, शौहर जो है हारून रशीद, बड़ी मोहब्बत की दोनों में। जब जानते हैं ना मियां बीवी जब इकट्ठे होते हैं तो पूरे दिन की रोज़ाना लिस्ट भी बताते हैं। तो हज़रत जुबैदा ने कहा आज क्या मामला हुआ जानते हैं? क्या हुआ? कहा मैं जा रही थी, हज़रत बहलोल दाना जन्नत का महल बेच रहे थे, मैंने खरीद लिया। कहा कितने में? कहा इतने में। तो हारून रशीद मुस्कुराने लगे, देखो औरत की अक्ल कैसी है, जन्नत का महल बेचेंगे और तुमने खरीद भी लिया। हाय रे औरत की अक्ल। बस आई गई बात खत्म। सो गए, सो गए, आंख लग गई। रात में जुल्मत के चादर को कायनात पे डाल दिया और जनाबे हारून रशीद के किस्मत का सितारा चमका। देखा कि हश्र का मैदान सजा है, जन्नतियों को जन्नत में जाने की इजाजत है। हारून रशीद को इजाजत हो गई, जन्नत में चले जाओ। जब जन्नत में गए तो देखा बड़े बड़े महल्लात हैं, लेकिन एक महल देखा जिस पे नाम भी लिखा था। क्या नाम लिखा था? जुबैदा। जुबैदा। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह। जन्नत के महल पे लिखा जुबैदा, हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा। अरे वाह, ये तो मेरे बीवी का घर है, ये तो मेरे वाइफ का घर है। बस घुसने लगे। फरिश्ते ने कहा रुक जाइए, आप है कौन? कहा हारून रशीद। कहा देखते नहीं ये महल किसका है? कहा किसका है? कहा जुबैदा का। कहा मालूम नहीं जुबैदा मेरी बीवी है। कहा बस रहने दीजिए, वो दुनिया में मियां बीवी का मामला इसका उसका 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 है, यहाँ जिसका तो कहा बहलोल दाना के यहाँ, बहलोल दाना के यहाँ। कहा क्या मामला हुआ? कहा मुझे पहले ले चलो। सुबह हुई, बीवी को साथ लिया, खलीफा वक्त है, तलाश कर लिया बहलोल दाना कहाँ है। देखा आज भी बना रहे, करीब जाके कहा हुजूर क्या कर रहे? जन्नत का महल बना रहा हूं, बेचिएगा? का बेचूंगा। कितना दाम है? तो जुबैदा को जितना में दिया था उससे कई गुना दाम बढ़ा दिया। हारून रशीद कहते हैं हुजूर रात के एक रात का मसला हुआ है, इतना दाम इतनी जल्दी आपने बढ़ा दिया। हज़रत बहलोल दाना का जो जवाब आता है, फरमाते हैं हारून रशीद दाम बढ़ने की वजह है जुबैदा ने बगैर देखे खरीदा था, तुमने तो देख लिया है, तुमने तो देख लिया है, दाम बढ़ गया है। हज़रात
نہیں تھا، 4 کلومیٹر دور ایک کنواں تھا، وہ یہودی کا کنواں تھا. آپ نے نبی نے جا کے کہا ایک ایسا کرو، کنواں بیچو گے؟ کہا نہیں بیچوں گا. کہا ایسا کرو آدھے ہاتھ میں بیچ لو. کہا اتنا پیسہ، اتنی قیمت بتا دیا. اسلام کے ماننے والے سب غریب تھے، پیسہ کہاں لاتے؟ نبی نے اعلان کر دیا جو پیر روما کو خریدے گا اسے جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا. جنت کے بدلے میں کون ہے جو پیر روما کو خریدے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں خریدوں گا. سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. حضرات وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کو حیرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا، وہ شان عطا کیا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ چونکہ گئے نہیں ہیں، یہ جو میں واقعہ بیان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود سرکار جو ہے وہاں تشریف لے گئے. پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا. نبی نے فرمایا ٹھہر جا، مجھے معلوم نہیں ایک نبی اور 2 شہید تمہارے اوپر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں جلدی جلدی بتا دے رہا ہوں. آپ لوگ جلدی جلدی بولیے سبحان اللہ. یہ جلدی جلدی ہے تو ذرا دھیرے دھیرے بولیے سبحان اللہ. اب آپ ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، آپ کو بولیے یا رسول اللہ. حضرات میں چونکہ میزبان ہوں، علامہ صاحب القادری صاحب مہمان ہے، میزبان کا حق پہلے ہوتا ہے کہ اپنا ایسا ماحول بنا دے کہ مہمان کو کوئی پرابلم نہ ہو. حضرت یہ نہ سوچے میں مجھے بیٹھا دیا اب خود تقریر کرنے لگا. میں تقریر کر نہیں رہا ہوں، آپ کے لیے ماحول بنا رہا ہوں تاکہ آپ آئیں حدیث و قرآن کی روشنی میں پیغام کربلا سنا دیں، تاکہ جس کا دامن خالی ہے مرادوں سے بھرتا چلا جائے. حضرات انشاءاللہ آنے والی جو راتیں ہیں بس 3 راتوں کا مسئلہ رہ گیا ہے. ایسے ایسے فنکار آئیں گے انشاءاللہ. اب فنکار آئے نہ آئے، ایسی ایسی روایتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں. کربلا پہنچیں گے انشاءاللہ، محنت ہو جائے گی. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باغ میں سرکار بھی تھے، ہم بھی تھے اور کچھ لوگ تھے، لیکن باغ کا دروازہ بند تھا. گارڈن دروازہ بند تھا. آیا ایک آدمی، دروازے پہ دستک دیا. نبی فرماتے ہیں جاؤ جنت کی بشارت دے دو اور دروازہ کھول دو. زور سے بولے سبحان اللہ. کون آ رہا ہے بھی نہیں معلوم. نبی فرماتے جاؤ دروازہ کھول دو، جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت بھی دے دو. دروازہ کھول دیا. تو کون ہے جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. نبی فرماتے ہیں جاؤ خوشخبری دے دو جنت کی. دروازہ کھول دو. دروازہ کھلا. کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، سرکار نے جنت کی بشارت دیا. کون کے جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. پھر دروازے پہ دستک ہوئی. نبی فرماتے ہیں جاؤ اسے خوشخبری دے دو جنت کی، جو ان پہ مصیبتیں آنے والی ہیں اس کے بعد جو یہ کامیاب ہوں گے، شہید ہوں گے، لیکن جب بشارت جنت کی دے دو. دروازہ کھلا. کون ہے؟ حضرت عثمان غنی. سبحان اللہ. نبی نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عثمان تجھے خلافت حاصل ہو، خلافت کی قمیص تجھے پہنائے، ماحول جیسا بھی ہو جائے مت اتارنا، تمہیں شہادت ضرور نصیب ہو جائے گا. سرکار نے پہلے فرما دیا تھا. اب میں بالکل اینڈنگ میں آ جا رہا ہوں. اب ان کی شہادت کیسے ہوتی ہے ذرا ان کو آپ ملاحظہ فرما دیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تہران جو آج ایران کی راجدھانی ہے، رائے اسی کا نام ہے، خراسان کا علاقہ ہے، وہ فتح ہو چکا تھا. مصر میں اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کا غلبہ تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو گورنر بنایا تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، شرارت اور بدتمیزی کرنے لگے. مصر کے تمام لوگ عاجز ہو گئے. خط لکھ دیا امیر المومنین کے پاس، حضور جو گورنر ہے وہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے. اتنی شکایت آئی لیکن خط کا کوئی جواب نہ ملا. وہاں سے قافلہ مصر سے لوگ آ گئے. یہ قافلے کی
सूरत में कहा हुजूर आपने जिसको गवर्नर बनाया मिस्र का वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, आप उसको माजूल फरमा दें। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अगर उसे माजूल कर दिया जाए तो किसका इंतखाब होगा? कहा हुजूर मोहम्मद इब्ने अबू बकर का इंतखाब होगा। सबों की राय मशवरा तय पा गई। आपने कहा ठीक, इसे माजूल कर दे रहा हूँ। मोहम्मद इब्ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ का गवर्नर बनाया गया, खत दे दिया गया, मुहर लगा के दे दिया गया। तमाम मिस्र के लोगों के साथ इनका काफिला चल पड़ा। अभी रास्ते ही में थे कि रास्ते में देखा एक सांडनी पे एक सवार है जो तेज रफ्तार जा रहा, ऐसा लग रहा ये भागा हुआ गुलाम है या कहीं कोई हादसा करने वाला है। लोगों ने उसे रोक लिया। रोकने के बाद क्या देखा, सवारी जो है वो सवारी जो है वो तो हजरत उस्मान गनी की है, गुलाम जो है वो हजरत उस्मान गनी का है। आपने फरमाया अरे कहाँ जा रहे हो? बहाना किया। कहा सच्ची बात बताओ मामला क्या है? कहा बस मैं भी मिस्र जा रहा हूँ। शक हो गया। कहा तुम्हारे पास कुछ है भी? कहा नहीं है। तलाशी ली गई, एक खत मिल गया और खत में क्या लिखा था वो जरा सुन लीजिए, यही मेन पॉइंट है। खत में लिखा था वहाँ के गवर्नर को ये मोहम्मद इब्ने अबू बकर जो ही वहाँ पहुँचे इसे कत्ल कर देना और इनके साथ में जो लोग हैं नाम उसमें शामिल किया, इन लोगों को भी कत्ल कर देना। और उसको कह दिया था इस काफिला से पहले तुमको पहुँच जाना है, इसलिए रफ्तार में जा रहा था लेकिन पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उस पर जो मुहर देखा वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। अब तो लोग हैरत में पड़ गए, मुझे गवर्नर भी बनाते हैं और ये मामला भी होता है। उसे पकड़ लिया। लेकिन मैं नाम बता दूं वो खत कौन लिखा था, उसका नाम सुनिएगा, मरवान ने लिखा था और मुहर चुरा के लगवा लिया था और ऐसी जालसाजी किया था कि उस्मान हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को कत्ल किया जाए। क्योंकि मरवान से इनकी बड़ी सख्त अदावत थी, इसीलिए इसने चोरी छुप के ये सब काम कर लिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी कोई भी खबर न थी। पकड़ के लाया गया, बारगाहे अमीरुल मोमिनीन में पेश किया जाता। उससे पहले मौला अली को खबर हो गई, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला को खबर हो गई। बड़े बड़े अगिल्ला सहाबा किराम को जमा किया गया। देखिए अमीरुल मोमिनीन का खत है, ऐसा है वैसा है। लोग पहुंचे वक्त की सूरत में, क्या हुजूर ये मामला क्या है? आपने इनको गवर्नर बनाया और कत्ल का मंसूबा बनाया। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की कसम मुझे इसकी कोई खबर नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अल्लाहु अकबर। बात बढ़ गई। मिस्र के तमाम लोगों ने कहा नहीं अब आपको नाम बताना पड़ेगा, सही बताना पड़ेगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मैं अपने लिए इस्लाम में फूट नहीं डालूंगा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, ये काम मैंने नहीं किया है। जुल्म का पहाड़ टूटने लगा। तमाम मिस्र के बलवाइयों ने आपको सताने लगे। तमाम सहाबाए किराम हैरत में पड़ गए। यहाँ तक कि एक मर्तबा ऐसा आया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को कैद होना पड़ा, मदीने में कैद होना पड़ा। पानी पे पहरा लग गया। करबला में तो बाद में पहरा लगा, मदीने में पहरा लग रहा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला पे पहरा लग रहा है। जानते हैं मौला अली ने अपने बेटों को हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन को फरमाते हैं ये पानी का मशकीज़ा ले लो और तुम्हारे खालू है अमीरुल मोमिनीन है, जाकर उन्हें पानी पहुंचा दो। ये देखने पलवाई ने तीर लगाया, पानी बहा दिया। लोग ये बात लगे हुए हैं कि इनको कत्ल कर दे। अल्लाहु अकबर। जब सामने में मौला अली ने अपने दोनों बेटों को वहां पे कमांडर बना दिया, दरबान बना दिया, दरवाजे पे रहना, कोई अंदर दाखिल न हो सके। मोहम्मद इब्ने अबू बकर भी है और तमाम मिस्र के बलवाई देखा कि सामने से रास्ता नहीं है, पड़ोस के घर में गए, उसके छत पे गए, छत से ऊपर आ गए। उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला घर में अकेले हैं, पानी का पहरा लगा हुआ है। इनकी बीवी नाइला है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अबू बकर जाते हैं, दाढ़ी को पकड़ लेते हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं ऐ मोहम्मद इब्ने अबू बकर मुझे ख्याल नहीं है अगर तेरा बाप सामने होता तो तू क्या ये मजाल करता। फौरन छोड़ दिया, साइड हो गया। मिस्र के बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को इस कदर लहू लहान कर दिया, कत्ल कर दिया। और जिस वक्त कत्ल किया था वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिस वक्त खून बह रहा था तिलावत कुरान कर रहे थे। आयत करीमा थी फसयक्फिकहुमुल्लाह व हुवा समीउल अलीम, यही तिलावत कर रहे थे। उनको कत्ल कर दिया गया। बलवाई भाग गए
लेकिन उनकी बीवी ने छत के ऊपर से आवाज लगा दिया, ऐ मदीने के लोगों, अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया। जंगल के आग की तरह खबर मदीने में फैल गई, मौलाए कायनात भी आ गए, तमाम अजिल्ला सहाबा आ गए। ये कैसे हुआ? हजरत मौला अली अपने पेटों में इस कदर नाराज हो गए, हजरत इमाम हसन को तमाचा लगा दिया, हजरत इमाम हुसैन को घूसा मार दिया कि तुम कर क्या रहे थे। यहाँ लोग पहुंच गए, उन्होंने अर्ज किया, बाबा मैं यहीं पे खड़ा था, बलवाई यहाँ से नहीं गया है, वो कैसे गया मुझे खबर नहीं। हजरत इस तरह करके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला 82 साल की उम्र में शहीद हो गए। लोगों ने उनके कब्र जो बनाया है, हजरत सुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी नमाज जनाजा को पढ़ा और जन्नतुल बकी में उनको दफन किया गया है। हजरत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला तारीखुल खुलफा में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लाम में सबसे पहला फितना जो हुआ है वो यहीं से हुआ है, सबसे पहला फितना यहाँ से हुआ है। हजरत कलमा पढ़ने वाले भी अल्लाह की जंग लड़ते हैं, नफ्स की गुलामी करते हैं। इस तरह करके तीसरे खलीफा शहीद हो गए। अब चौथे खलीफा कौन है? इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल उनकी बारगाह में ले जा करके फौरन ही मैं करबला के तसव्वुर में करबला का सफर मैं शुरू कर लूं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमामी हजरात ने इजमाली तौर पे ही सही, मुख्तसर ही सही आपने कुछ सुना होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबों को इस्लाम के तारीख से आशना होने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। पूरा मजमा हवा में हाथों को धड़क बोले या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। हजरात कल की तरह 1:15 नहीं बजेगा, कल की तरह 1:15 नहीं बजेगा। हमसे कहिएगा तो अभी सलाम पढ़ देंगे, लेकिन अभी बहुत मेहमान बाकी है। मैंने 2 सहाबी के बारे में चाहा था कि इख्तिसार के साथ मैं आपको सुना दूं। इंशाअल्लाह कल जो है और मैं स्पीड में रहूंगा और जल्दी से जल्दी करबला कैसे पहुंचा गया, चूंकि कल 7वीं शब है। कल ही 8वीं शब हो जाएगी क्या? हाँ तो 7वीं शब हो गई, 6 तारीख हो गई तो 7वीं शब हो गई। 3 रातें हैं और मुझे पूरा बयान करना है इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं न आगे देखता हूँ न पीछे देखता हूँ, मैं शुरू हो जाता हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि कल मैं और स्पीड में जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच जाऊं ताकि खिलाफत की जंग का खात्मा करबला में हुसैन ने कैसे कर दिया। आप देख रहे हैं माहौल बड़ा अच्छा है, आपकी समाज चौथे आसमान पे पहुंची हुई है। अब मैं चाहता हूँ इसी रंगो नूर के माहौल में अब आपकी चाशनी समाज की बदल जाए। पूरा मजमा छोटे बड़े हो सब लोग जरा अपने हाथों को हवा में लहरा के बोले या हुसैन, हाथ रफोस बोले या हुसैन। मेरी तकलीफ खत्म हो गई है, अब मैं अनाउंसर बन गया, ठीक है, अब मैं अनाउंसर बन गया। तो जरा आप भी अपने हाथ उठाए या हुसैन। देखिए ढोल वाला सब जो है इतना नाच नाच के लगाता है कि जैसे लगे मिर्गी की बीमारी हो गई है, जैसे लगे मिर्गी की बीमारी हो गई है, नहीं समझे? तो अल्लाह करे फतवा नहीं करेंगे, अल्लाह हिदायत दे दे। वो भी आप ही का भाई है, मेरा ही भाई है, तो इतना तेवर में शराब के नशे में रहता है। आप तो हुसैन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं।